السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ ہاں جی جناب، آج ہم آپ کے لیے رمز محبت کی ایپیسوڈ 54 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب اچھا رسپانس دیں گے، لائک شیئر کامنٹ کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائبرز بہت کم ہو گئے ہیں، پلیز مت کریں۔ اگر میں سبسکرائبر کا ٹارگٹ نہیں دیتی ہوں تو آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے، پلیز ایسا مت کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، 370 لائک اور 140 کمنٹ ڈن کریں، اور پلیز ٹارگیٹ اتنا بڑا نہیں ہے جو آپ پورا نہ کر سکیں، کر دینا۔ اور میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگوں کے پیشنس کے لیے، آپ لوگوں کی سپورٹ کے لیے شکریہ۔ ایک تو یار رمضان، پھر بچوں کے پیپر، میں بہت کوشش کری ہوں مینیج کرنے کی، لیکن نہیں ہو پا رہا۔ بس آپ دعا کریں اللہ پاک سب بہتر ہو۔ چلیں بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ فجر کے اذانوں کی آواز پر جنان کی نیند ٹوٹی۔ اس نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولیں۔ آنکھیں کھولتے ہی سامنے سے بخت خان کا مہربان چہرہ نظر آیا۔ وہ اسے اپنے محبت بھرے حصار میں جکڑے گہری نیند میں سو رہا تھا۔ جنان نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بخت خان نے اسے کچھ اس طرح اپنے حصار میں جکڑا ہوا تھا کہ وہ ہل بھی نہیں پائی۔ جنان کا سر اس کے بائیں بازو پر تھا۔ اس نے دایاں بازو اس کی کمر کے گرد پھیلایا ہوا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنا دایاں پیر اس کے پیروں پر رکھ کر اس کے پیروں کو لاک کیا ہوا تھا۔ جنان نے ہلکا سا کسمساتے ہوئے اس کو ہلایا، لیکن بخت خان بہت گہری نیند میں تھا۔ جنان نے چہرہ اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی گہری پرتپش سانسیں جنان کو اپنے چہرے پر محسوس ہوئیں۔ خان اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی بائیں ہتھیلی بخت خان کے گال پر رکھ کر بڑی آہستہ اور بڑے نرم لہجے میں اسے پکارا۔ بخت خان یوں ہی سوتا رہا۔ خان اٹھو، اب کی بار جنان نے اس کی گھنی طرح شدہ بیئرڈ میں اپنی مخروطی انگلیاں چلاتے ہوئے اسے اٹھانا چاہا۔ اس کے لمس پر بخت خان نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی گہری سی آنکھیں نیند کے خمار سے سرخ ہو رہی تھیں۔ آنکھیں کھولتے ہی اپنی متاع حیات کو دیکھ کر بخت خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ٹوٹ آئی۔ اس نے مسکرا کر گہرا سانس لیا، گہرائی سے آنکھیں بند کر کے اسے اور کس کے اپنے حصار میں جکڑ لیا۔ خان! جنان، جو بخت خان کے مسکرانے پر خود بھی مسکرائی تھی، اب اس کے اس طرح اپنے نازک وجود کو جکڑنے پر وہ تڑپ کر اس کے حصار میں کسمسانے لگی۔ خان چھوڑو، ہمارا دم گھٹ جائے گا، جنان نے کہا تو بخت خان نے اپنے حصار کو ڈھیلا کر دیا۔ جنان نے سکون کا سانس لیا۔ اٹھو، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ اسے ہنوز آنکھیں بند کے دیکھ کر جنان بولی۔ اس نے ہنکارا بھرا۔ کیا ہوتا ہے، اٹھ جاؤ، جنان نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن بخت خان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کی اٹھنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ کیا کر رہے ہیں تم؟ اٹھو اور جا کر نماز پڑھو۔ اس کے بعد تم کو ایکسرسائز بھی کرنا ہے، پھر آ کر شاور بھی لینا ہے، بریک فاسٹ کر کے ڈیوٹی پر بھی جانا ہے۔ جنان اس کے سارے کام اسے گنواتے ہوئے بولی۔ اور اس سب میں رومانس کہاں ہے؟ بخت خان نے مندی مندی آنکھیں کھول کر پوچھا، جن میں صبح صبح اپنی جان حیات کو دیکھ کر خمار اتر آیا تھا، آنکھوں کے ساتھ ساتھ لہجے میں بھی خمار اتر آیا تھا۔ رومانس؟ جنان نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، رومانس۔ اس سب کاموں میں رومانس کہاں ہے؟ اب کی بار اس نے پوری آنکھیں کھول کر پوچھا۔ رومانس کہاں سے آ گیا؟ جنان نے گھور کر پوچھا۔ جہاں سے تمہاری یہ ساری باتیں آئی ہیں، بخت خان نے بھی اسے گھور کر جواب دیا۔ خان، ہم کو پریشان مت کرو، اٹھو اور جا کر وضو کرو، جنان نے اس کے بدلتے موڈ کو دیکھ کر کہا۔ وضو کرنے کی جگہ
اگر غسل کر لیا جائے تو؟ بخت خان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ایک جھٹکے میں اسے اپنے سینے پر منتقل کر کے بھاری گمبھیر آواز میں پوچھا۔ اس کی بے باک بات پر جنان کے گال تپ اٹھے۔ اس نے بخت خان کو گھورنے کی کوشش کی لیکن سب بے سود۔ اس کی آنکھوں میں ایسا خمار، ایسا نشہ اترا ہوا تھا کہ وہ لمحے بھر سے زیادہ اس کی طرف نہ دیکھ پائی۔ جواب دوں میری بات کا؟ سوری، بخت خان نے اس کی کمر کو جھٹکا دے کر پوچھا۔ تم ہم کو پریشان کیوں کر رہا ہے؟ وقت دیکھو، نماز کا وقت ہے۔ تمہاری باتوں میں ہمارا نماز چھوٹ جائے گا، وہ منہ بسور کر بولی۔ بخت خان نے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ 5:15 بج رہے تھے، ان کے پاس غسل کا وقت نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، نماز پڑھ کر؟ بخت خان نے وال کلاک سے نظر ہٹا کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ جنان نے معصوم سا منہ بنا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ بخت خان نے آنکھیں چھوٹی کر کر پوچھا، لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ ہمارا موڈ نہیں ہے۔ اس نے بخت خان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کے اوپر سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تمہارا موڈ ہوتا کب ہے؟ وہ چڑھ کر بولا، جس پر جنان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کا مسکرانا بخت خان کو اور تپا گیا۔ کیوں مسکرا رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ ایسے ہی، وہ اس کے سینے سے اٹھتے ہوئے بولی۔ میری بے بسی پر؟ بخت خان نے اپنے دونوں ہاتھ میٹرس پر جما کر اٹھتے ہوئے پوچھا۔ تم کب بے بس ہوا؟ تم کب بے بس ہے؟ اپنے سنہرے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے جنان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بے بس ہی ہوں، بخت خان نے جل کر جواب دیا اور ایک جھٹکے میں اپنے اوپر سے کمفرٹر ہٹا کر بیڈ سے اترا اور باتھ روم کی طرف چل دیا، لیکن جانے سے پہلے سے گھورنا نہیں بھولا۔ اس کے گھورنے پر جنان نے اپنی مسکراہٹ دبائی، لیکن وہ اس کی مسکراہٹ دیکھ چکا تھا۔ تبھی چل کر رخ پھیرا اور باتھ روم میں چلا گیا۔ خان اور بے بس، اس نے ہنس کر سوچا اور اٹھ کر کمفرٹر طے کر کے بیڈ سیٹ کرنے لگی۔ جب تک اس نے بیڈ سیٹ کیا تب تک بخت خان وضو کر کے آ چکا تھا۔ اس پر ایک نظر ڈالے بغیر وہ نماز پڑھنے چلا گیا۔ جنان نے اسے خاموشی سے کمرے سے جاتا دیکھا، پھر خود بھی وضو کرنے کی غرض سے باتھ روم میں چلی گئی۔ فجر کی نماز پڑھ کر اس نے قرآن پڑھا اور ٹہلنے کے لیے لان میں آ گئی۔ عموماً وہ نماز پڑھ کر دوبارہ سو جاتی تھی، لیکن آج اسے نیند نہیں آئی، اس لیے اس نے سوچا کہ لان میں جا کر ٹہل لیا جائے۔ اس کا دوپٹہ بھی نماز کے اسٹائل میں بندھا ہوا تھا۔ دوپٹے کے حال ہی میں اس کا چہرہ بے حد حسین لگ رہا تھا۔ وہ انگلیوں پر درود پڑھتی ٹہل رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ انا اس کی طرف چلی آ رہی تھی۔ اسے اپنے پاس آتا دیکھ کر جنان نے نظروں کا زاویہ بدل کر رخ پھیر لیا۔ انا اس کے انداز پر پیشو لکھا گیا پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ وہ تیز قدموں سے چل کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ جنان نے اس کے ساتھ اپنے سامنے جنان نے اسے اپنے سامنے آنے پر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بہت خوش ہو تم یہ سب کر کے؟ اس نے دانت پر دانت جما کر پوچھا۔ آنکھوں میں جنان کے لیے نفرت اور غصہ تھا۔ اس کی بات پر جنان نے ناسمجھی سے بھویں سے کوڑ کر اسے دیکھا۔ اتنی انجان مت بنو، اس کے انداز پر انا غصے سے بولی۔ ہم کو تمہاری بات کا سمجھ نہیں آیا، تم کس بارے میں یہ بات کر رہا ہے؟
जिस दिन से युसरा और अली का रिश्ता हुआ था, इस दिन से अना मुसलसल आते जाते इस पर फिक्रें उछाल रही थी, तंज कर रही थी, लेकिन बराह रास्त इसने कुछ नहीं कहा था, इसलिए जनान इसे नज़रअंदाज कर रही थी। लेकिन अब वो बराह रास्त इसके सामने आकर अपने दिल के छाले फोड़ रही थी, तो अब इसने भी बात करने की ठान ली। बहुत भोली हो तुम, इसने नफरत से कहा। हम भोला है या नहीं, तुम इस बात को छोड़ो, तुम अपना बात कहो। तुम क्या कहना चाहता है? क्यों इतना दिन से परेशान है? जनान सीने पर हाथ बांधकर बड़े सुकून से पूछ रही थी। इसका सुकून अना के तन बदन में आग लगा गया। परेशान हो मेरे दुश्मन? अना ने दांत भींच कर कहा। ठीक है, हो जाएंगे, और बताओ। जनान का सुकून हुनूस था। तुमने और तुम्हारे भाई ने फुल प्रूफ प्लानिंग की है। हम सबके सामने मासूमियत का ढोंग रचाते रचाते तुम अपने सारे काम कर जाती हो। तुमने बड़ी प्लानिंग के साथ युसरा और अपने भाई का रिश्ता कराया है। मैं जानती हूँ तुमने ये सब इस घर में अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए किया है। युसरा की शादी तुम्हारे भाई से हो जाएगी तो तुम्हारी पोजीशन इस घर में मजबूत हो जाएगी, और इस सब में तुम्हारी फैमिली शामिल है, अना नफरत से कह रही थी। कुछ लम्हे जनान बेयकीनी से इसे देखती रही। वो क्या औरत थी, इसकी सोच कितनी गिरी हुई थी, ये सोचकर ही जनान को झुरझुरी आ गई। वो इसकी बात का जवाब देना चाहती थी, लेकिन सुबह सुबह वो इसके मुंह नहीं लगना चाहती थी। सो इस पर एक तासुब भरी नज़र डालकर वो पलटने लगी। वो आगे कदम बढ़ाती इससे पहले अना ने कोहनी से इसका बाजू पकड़कर इसे रोका, झटके से अपने सामने किया। जवाब देकर जाओ मेरी बात का, इसने गुस्से से घुर्राकर कहा। जनान ने कुछ लम्हे खामोशी से इसकी आंखों में देखा, और फिर इसकी आंखों में भी गुस्सा उतर आया। हाथ छोड़ो हमारा। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ इस तरह हमारा हाथ पकड़कर हमें रोकने का? जनान ने इससे ज़्यादा गुस्से से घुर्राकर झटके से अपना हाथ छुड़ाया। क्या सुनना चाहते हैं तुम? यही कि सब कुछ हमारा और हमारा फैमिली का प्लान है? तो सुनो अना मैडम, हमको तुम्हारा तरह प्लानिंग नहीं करना आता। हम सादा इंसान हैं, तुम्हारा तरह फितरती नहीं है। और अगर तुमको लगता है ये प्लानिंग है तो हाँ, ये प्लानिंग है, लेकिन हमारा नहीं, अल्लाह का। कोशिश तो तुम लोगों ने बहुत किया था युसरा को जाल में फंसाने का, लेकिन अल्लाह ने इसको बचा लिया। और जहाँ तक बात है इस घर में हमारा पोजीशन मजबूत होने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पोजीशन बहुत मजबूत है। और वो इसलिए क्योंकि हमने हमेशा सच्चाई से काम लिया है, कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, अपने मफाद के लिए किसी को इस्तेमाल नहीं किया। जनान इसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कह रही थी, और अना के चेहरे का रंग इसकी बातों पर बदलता जा रहा था। एक बात गौर से सुनो अना, हमसे और हमारे घर वालों से दूर रहो। तुमने जो कुछ युसरा के साथ किया है वो हम भूला नहीं है। तुम और तुम्हारा लाला की वजह से इस मासूम ने कितना सफ़र किया है। तुम और तुम्हारा लाला जैसा खुदगर्ज इंसान हमने अपना पूरा ज़िंदगी में नहीं देखा। तुमने इसका बुरा करना चाहा था, लेकिन अल्लाह को इसका भला मंजूर था। तो देखो इसके साथ भला हो रहा है। और एक बात कहीं, वो पलट रही थी, लेकिन फिर कुछ याद आकर रुकी। इंसान को इंसान की तरह रहना चाहिए, खुदा बनने का कोशिश नहीं करना चाहिए। जो ऐसा कोशिश करता है वो मुंह के बल गिरता है। वो वक्त आने से पहले कि तुम मुंह के बल गिरो, संभल जाओ। ये नसीहत है हमारा तरफ से। बाकी तुम्हारा मर्जी, क्योंकि सबको अपनी कब्र में सोना है और अपने करने का हिसाब देना है। कहकर जनान पलटकर वहाँ से चली गई, जबकि अना मुठ्ठियाँ भींचे से ज़्यादा देखती रही। मुंह के बल तो तुम गिरोगी, भरम तो तुम्हारा टूटेगा। जिस दिन मैंने वो वीडियो फोटोज़ वक्त को दिखा दी,
میں تو ابھی تمہارا کھیل ختم کر دیتی، لیکن برا ہو اس کمینے احمر کا جو مجھے وہ فوٹو اور ویڈیو نہیں دے رہا۔ لیکن میں بھی اپنے نام کی ایک ہوں، کیسے بھی صحیح، لیکن اس سے وہ ویڈیو اور فوٹو لے کر رہوں گی، اور جس دن وہ میرے ہاتھ آ گئے اس گھر میں تمہارا آخری دن ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے۔ انا نے حویلی کے اندر داخل ہوتے جنان کو دیکھ کر کہا اور پھر خود بھی پیر پٹکتی اندر کی طرف چل دی۔ اندر آ کر جنان اپنے کمرے میں جانے کی بجائے سیدھا کچن میں گئی، جہاں پر صغیرہ بوا باقی دو ملازمہ کے ساتھ بریک فاسٹ کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے کچن میں داخل ہو کر انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ تینوں نے اس کی طرف دیکھ کر اس کا سلام کا جواب دیا۔ جنان آگے بڑھ کر صغیرہ بوا کے پاس کھڑی ہو گئی، جو آملیٹ کے لیے ویجز کٹ کر رہی تھی۔ خان کا ناشتہ بنائے گا بوا؟ جنان نے کہا۔ صغیرہ بوا مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ جنان اس گھر میں خوش رہے، اور اب وہ خوش تھی تو انہیں بڑا سکون تھا۔ آٹا کہاں پر ہے بوا؟ آج ہم خان کے لیے پراٹھا بنائے گا۔ جنان نے پلیٹ فارم پر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ آٹا تو نہیں ہے بیٹا، لیکن اگر آپ کہیں گی تو ابھی گون جائے گا۔ انہوں نے پیار سے کہا۔ نہیں، ہم خود گوندے گا۔ اس نے کہا تو صغیرہ بوا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ بیٹا تم کر لو گی؟ انہوں نے پوچھا۔ ہاں کر لے گا، کہہ کر اس نے ایک بڑے بول میں آٹا اور جگ میں پانی لیا اور وہیں کھڑے ہو کر گوندنے لگی۔ اس نے پہلی ہی باری میں کافی مقدار میں پانی ڈال دیا۔ زیادہ پانی ڈلنے کی وجہ سے آٹا لہی کی طرح ہو گیا۔ بوا دیکھو یہ کیا ہو گیا؟ اس نے بڑی معصومیت سے صغیرہ بوا کو آواز لگائی تو وہ اپنا کام چھوڑ کر اس کے پاس آئیں اور بول میں آٹے کی لہی دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ بیٹا آپ نے بہت پانی ڈال دیا ہے، انہوں نے کہا۔ تو اب کیا کریں ہم؟ معصومیت ہنوز تھی۔ کچھ نہیں، میں اس میں اور آٹا ڈال دیتی ہوں، انہوں نے کہہ کر سوکھا آٹا اس میں ڈال دیا۔ آرام سے اس کو ملاؤ، انہوں نے کہا تو جنان آرام سے سارے آٹے کو ملانے لگی، اور پھر جیسے جیسے بوا بتاتی رہی وہ اسی طرح سے کرتی رہی۔ آٹا گوندھ کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ دیکھنا بوا، ایک دن ہم سب کچھ بنانا سیکھ جائے گا۔ اس کو خوش ہوتے دیکھتے ہوئے اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ یہ کیوں لکھا گیا مجھے نہیں پتا، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو صغیرہ بوا اس کے انداز پر ہنس پڑی۔ اب بس ہم کو اچھا پراٹھا بنانا ہے، اس نے آٹے کو دیکھتے ہوئے بڑے مزے سے کہا تو صغیرہ بوا کے ساتھ ساتھ دونوں ملازمہ نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ان کی نظروں کو نظر انداز کے آٹے کو دیکھ رہی تھی۔ لچھا پراٹھا؟ بوا نے پوچھا۔ ہاں بوا، خان کو پسند ہے نا؟ اس نے کہا۔ ہاں پسند تو ہے، کبھی کبھی کھاتے بھی ہیں، لیکن آپ کیسے بنا پائیں گی؟ انہوں نے پوچھا۔ بنا لے گا بوا، یوٹیوب سے دیکھ کر بنا لے گا۔ اس نے حل نکالا اور پھر کمرے میں جا کر فون لے آئی۔ پوری ویڈیو دیکھ کر اس نے پراٹھا بنانا شروع کیا۔ اس کی ایک کوشش ناکام ہوئی، پھر دوسری، پھر نہ جانے کتنی کوشش ناکام ہوئی۔ اس دوران وہ اپنے کپڑوں پر، اپنے ہاتھ اور چہرے پر اچھا خاصا آٹا لگا چکی تھی۔ بوا یہ تو بن ہی نہیں رہا، جبکہ ہاں بالکل ایسا بنا رہا ہے جیسے اس میں بتایا گیا ہے۔ اس نے فون کی طرف اشارہ کیا، پھر جل کر فون بند کر دیا۔ بیٹا یہ بنانا آسان نہیں ہوتا، آپ سے تو نارمل پراٹھا بنانا نہیں آتا، لچھا پراٹھا کیسے بنا پائیں گی؟ بوا نے اپنی مسکراہٹ کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بنا لے گا، کیونکہ خان کو پسند ہے، اس نے عزم سے کہا۔ بیٹا آج آپ انہیں وہی ناشتہ دے دیں جو وہ روز کرتے ہیں، یہ پھر کبھی کر دینا،
इन्होंने ये फिर कभी करा देना। इन्होंने प्यार से इसके गाल पर लगे सूखे आटे को साफ करते हुए कहा। अब तुमको हम क्या बताएं बुआ, हमको लगता है वो हमसे नाराज़ है और हमको इसकी नाराज़गी इसकी पसंद का खाना खिलाकर दूर करनी है। इसने सगीरा बुआ को देखकर दिल में सोचा, नहीं, आज हम इसको यही खिलाकर रहेगा। वो बोली और फिर अपने काम में लग गई। इस दौरान बख्त खान भी जिम कर आ गया। जिम करके वो सीधा अपने कमरे में गया। 5 मिनट कुर्सी पर बैठकर अपनी बेतरतीब सांसों को हमवार करके वो शावर लेने चला गया। शावर लेने के बाद वो तैयार हुआ और नीचे डाइनिंग रूम में आ गया। जनान को कमरे में ना पाकर इसने यही सोचा कि वो नीचे दादी के कमरे में है। तुम लोग सब का नाश्ता लेकर चलो, सब नाश्ते के लिए आ गए होंगे। सगीरा बुआ ने वक्त को देखते हुए दोनों मुलाजमा से कहा तो वो दोनों ट्रॉली में नाश्ता लगा कर ले गईं। दारजी और दादी को वो पहले ही करा चुकी थी। डाइनिंग रूम में आकर इन्होंने नाश्ता लगाना शुरू किया। सब लोग आ चुके थे। दारजी के कमरे से जनान को बुला कर ले आए। बख्त खान ने एक मुलाजमा से कहा, साहब वो दारजी के कमरे में नहीं है। इसने जवाब दिया। तो फिर कहाँ है? बख्त खान ने पूछा। वो किचन में है। किचन में क्या कर रही हैं? किचन में क्या कर रही है वो? बख्त खान ने पूछा। साहब वो आपके लिए नाश्ता बना रही हैं। मुलाजमा ने कहा तो बख्त खान चौंक गया। मेरे लिए? इसने भी यकीनी से पूछा। जी साहब, आपके लिए वो लच्छा पराठा बना रही हैं, मुलाजमा ने बताया। तो बख्त खान ने इस पर से नज़र हटाकर सबको देखा। सब इसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। सबके देखने पर वो कुछ गड़बड़ा गया। फिर गला खंगार कर अपनी कुर्सी से उठा और किचन की तरफ चल दिया। बुआ देखो, अब तो सही बना है ना? इसने दुनिया का न जाने कौन सा नक्शा बनाकर सगीरा बुआ से पूछा। हाँ बेटा, ये पहले से बेहतर है, इन्होंने कहा। अब हमको तवे पर अब हम इसको तवे पर डाल दें? इसने पूछा। हाँ बेटा, लाएं, मैं मदद करती हूँ। इन्होंने इसके हाथ से पराठा लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। नहीं, हम खुद करेगा। इसने हाथ पीछे किया। हाथ जल ना जाए आपका। इन्होंने अपना खर्चा बयान किया क्योंकि चूल्हे की आंच काफ़ी तेज़ चल रही थी। नहीं जलेगा, हम आराम से कर लेगा, इसने कहा और फिर बड़ी एहतियात से तवे पर पराठा डाल दिया। फिर जैसे जैसे वो बताती रही वैसे वैसे वो पराठा सेकती रही। बख्त खान अपने दाएं हाथ की 2 उंगलियां होठों पर रखे इसे देख रहा था। सगीरा बुआ ने पलट कर देखा और इसे दरवाजे पर देखकर वो कुछ कहने वाली थी, लेकिन बख्त खान ने इन्हें चुप रहने का इशारा किया और साथ ही साथ किचन से जाने का भी। वो नामहसूस तरीके से जनान के पास से हटी और किचन के दूसरे दरवाजे से जो लॉन में निकलता था वहाँ से बाहर निकल गई। इसके निकलते ही बख्त खान दबे कदमों से इसके पीछे आकर खड़ा हो गया। इसके पीछे आकर बड़ी नरमी के साथ अपनी बाहों का हिसार इसके गिर्द बांधा। जनान इस हफ्तात पर सटपटा गई। इसने घबराकर गर्दन तिरछी की और अपने पीछे बख्त खान को देखकर घबराहट में भी इसके होठों पर मुस्कुराहट उद आई। खान, इसने कहा। खान की जान। बख्त खान ने इसके कंधे पर अपनी ठोड़ी टिका कर कहा। तुमने हमको डरा दिया, इसने कहा। बख्त खान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बड़ी गहरी नज़रों से इसका जायज़ा ले रहा था। इसके हाथ आटे में सने हुए थे। चेहरे पर भी कहीं कहीं हल्का सा आटा लगा हुआ था। एप्रन भी खासा गंदा हो गया था। क्या कर रही हो तुम? बख्त खान ने इसकी हालत देखकर पूछा। तुम्हारे लिए पराठा बना रहा था, देखो कैसा बना, इसने पराठे को प्लेट में रखते हुए पूछा।
وقت خان نے اس پر سے نظر ہٹا کر پراٹھے کو دیکھا جو دنیا کی کسی ملک کا نقشہ لگ رہا تھا، لیکن شاید اس ملک کا جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور پراٹھا اٹھا کر اسے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ آج پراٹھا جلا نہیں تھا بلکہ سنہرا سنہرا سکھا ہوا تھا۔ اس نے داد دیتی نظروں سے پراٹھے کو دیکھا اور پھر جنان کو۔ کیوں بنایا ہے تم نے؟ میں تو سمپل ناشتہ کرتا ہوں، وہی بنا دیتی۔ بخت خان نے پراٹھے کو پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا، ہم کو لگا تم ہم سے ناراض ہے، تمہیں بنانے کے لیے بنایا ہے، اس نے معصومیت سے کہا۔ جواب میں بخت خان نے آئی بروچ کا کر اسے دیکھا۔ تمہیں میری ناراضگی کی پرواہ ہے؟ بخت خان نے چنبے سے پوچھا۔ جواب میں وہ بڑا معصوم سا منہ بنا کر اسے دیکھنے لگی۔ پرواہ ہے تبھی تو تمہارا پسند کا ناشتہ بنا رہا ہے تاکہ تم ناراضگی ختم کر دو۔ وہ بولی، اگر تمہیں میری ناراضگی کی اتنی پرواہ ہے تو مجھے بنانے کے تو اور بھی طریقے تھے، تم نے یہی کیوں چنا؟ بخت خان نے پوچھا۔ کچھ لمحے وہ اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، ہمارا موج کہتا ہے اگر شوہر ناراض ہو تو اس کی پسند کا کھانا بنا کر اس کو بنا لو۔ اس لیے ہم نے تمہارے لیے ناشتہ بنایا ہے، اس نے بڑی سادگی سے بتایا۔ ادھورا ناشتہ؟ بخت خان نے اس کے گرد اپنے حصار کو اور مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ ادھورا؟ اس نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ ہاں ادھورا، لچھا پراٹھے کے ساتھ کرچی قیمہ بنتا ہے، وہ کہاں ہے؟ بخت خان نے پلیٹ فارم پر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو نہیں بنا۔ اس کو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جنان بولی، مطلب مجھے بنانے کے لیے پہلی بار میری پسند کا ناشتہ بنا رہی ہو، لیکن وہ بھی ادھورا۔ اس نے کہا تو جنان کا منہ تر گیا۔ ہم کو کیا پتا، ہم کو تو بس یہ پتا تھا، یاد تھا کہ تم کو لچھا پراٹھا پسند ہے، اس نے پراٹھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنے گھنٹوں کی محنت کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ بخت خان نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم جاؤ، تمہارا سادہ ناشتہ ہو جائے گا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ ایسا کرنے سے اس کے ہاتھ پر لگا آٹا بخت خان کی یونیفارم پر لگ گیا۔ آٹا لگتے ہی اس نے دانتوں تلے اپنی زبان دبا لی۔ بخت خان نے گردن جھکا کر اپنے سینے کو دیکھا اور پھر اسے، آئی ایم سوری، ہم صاف کر دیتا ہے، اس نے کہا، اور پھر انہی ہاتھوں سے اس کے سینے پر لگا آٹا صاف کرنے لگی۔ وہ آٹا صاف ہونے کی جگہ اور لگ گیا۔ بخت خان حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ تو اور لگ گیا۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے بخت خان کو دیکھ کر کہا، کوئی بات نہیں، میں دوسری پہن لوں گا، بس تم رو مت۔ اس کے چہرے سے آٹے کو صاف کرتے بخت خان نے اس کی آنسوؤں سے بھری آنکھوں کو دیکھ کر کہا، اور پھر اپنے ہاتھ اس کے گالوں پر رکھ کر بڑی نرمی سے اس کے آنسوؤں کو اپنے پوروں سے صاف کرنے لگا۔ رو کیوں رہی ہو بے وقوف لڑکی؟ پھر اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کے سر پر لب رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہم نے تمہارے لیے یہ کیا اور پھر بھی تم ہم سے خوش نہیں ہیں، اس نے سو کرتے ہوئے جواب دیا۔ بخت خان کے ہونٹ مسکراہٹ میں کھل گئے۔ میں خوش ہوں، میری بیوی نے اتنی محبت سے میرے لیے میری پسند کا ناشتہ بنایا ہے، بھلا میں خوش کیوں نہیں رہوں گا؟ بخت خان نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے کہا، سچ میں؟ وہ حیرت اور خوشی سے بولی، ہاں سچ میں۔ بخت خان نے جھک کر اس کی ناک کی ٹپ پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا، چلو تو پھر تم جا کر بیٹھو، ہم تمہارے لیے تمہارا ناشتہ لے کر آتا ہے۔
اس نے دوبارہ سے اس کے سینے پر اپنے آٹے سے سنے ہاتھوں کو رکھتے ہوئے کہا۔ بخت خان نے اس کی حرکت پر گہرا سانس لیا۔ انسان اپنی پسندیدہ عورت کی غلطیوں پر گستاخیوں پر صرف ٹھنڈی آہیں بھر سکتا ہے، اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بخت خان بھی اپنی پسندیدہ عورت کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، وہ جو چاہے وہ کر سکتی تھی۔ اس کو بخت خان نے اپنا خون بھی معاف کر دیا تھا، پھر یہ تو ایک یونیفارم تھی۔ اس نے اپنے سینے پر چھپے اس کے دونوں ہاتھوں کو دیکھ کر سوچا، پھر مسکرا کر اس سے الگ ہوا۔ تو میرا ناشتہ لے کر چلو، میں چینج کر آتا ہوں۔ اس کی ناک کو چٹکی میں بھر کر پیار سے کھینچتے ہوئے بخت خان نے کہا اور کچن سے نکل گیا۔ جنان خوش ہو گئی، وہ جلدی سے پلٹی اور اس کے لیے آملیٹ بنایا۔ پھر ایک ٹرے میں اس کا ناشتہ لگا کر وہ ڈائننگ روم میں آ گئی۔ 5 منٹ بعد بخت خان بھی آ گیا۔ پہلا نوالا کھاتے ہی بخت خان نے اسے دیکھا۔ کیسا بنا؟ اس نے پوچھا۔ زبردست، اس نے تعریف کی۔ وہ بات الگ تھی کہ اس پراٹھے میں نمک نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن وہ کمی نکال کر اپنی معصوم سی بیوی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگلی بار ہم کچی قیمہ بھی بنائے گا، اس نے کہا۔ شکریہ، بخت خان نے کہا۔ سب لوگ ناشتہ کرتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ کہیں نہ کہیں اب وہ لوگ بھی ان دونوں کے لیے خوش تھے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ ڈیوٹی کے لیے نکل ہی رہا تھا جب ایک ملازمہ نے اسے آ کر بتایا کہ مظہر صاحب اسے اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ ملازمہ کے کہنے پر اس نے زر بی بی کی طرف دیکھا۔ جاؤ پوچھو جا کر چاچو کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ سر کو ہلاتا ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ نہ جانے کہ اس کا دل کہہ رہا تھا وہ وہی مطالبہ کریں گے جسے وہ کسی قیمت پر نہیں مان سکتا۔ وہ ان کے کمرے کے پاس آیا اور دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہو گیا۔ مظہر صاحب بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پر انہوں نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ حبیبہ بیگم بیڈ پر ان کے پاس ہی بیٹھی تھی، دائیں طرف بیٹھی تھی۔ آپ نے بلایا چاچو؟ ان کے پاس آ کر ان کے پہلو میں بیٹھتا ہوا بولا۔ انہوں نے بنا کوئی جواب دیے اس کے ہاتھ کو تھام لیا اور رونے لگے۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ان کے آنسوؤں کو دیکھ کر بخت خان نے پوچھا اور ہاتھ بڑھا کر ان کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اس نے بڑی غور سے ان کا چہرہ دیکھا، وہ کافی کمزور ہو گئے تھے۔ اولاد کی فکر نے انہیں دیمک کی طرح چاٹنا شروع کر دیا تھا۔ میری بات مان لو بخت، مجھ پر یہ احسان کر دو، میں زندگی بھر تمہارا احسان مند رہوں گا۔ تم میری یہ بات مان لو، میں کبھی تم سے کوئی اور مطالبہ نہیں کروں گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں میں ان سب کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا، تم لوگوں کی زندگیوں سے بہت دور۔ وہ اس کے ہاتھ کو دباتے ہوئے منت آمیز لہجے میں بولے۔ بخت خان نے نظر جھکا لی۔ اس طرح مت کرو بخت، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، پلیز انس کو چھوڑ دو۔ انہوں نے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس نے تڑپ کر ان کے جڑے ہاتھوں کو دیکھا، پھر ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ حبیبہ بیگم بالکل خاموش بیٹھی تھیں۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ برا ہے جیسا بھی ہے، میرا بیٹا ہے۔ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، مجھے دن میں سکون نہیں ملتا، میں ہر وقت یہ سوچ کر مر رہا ہوں کہ وہ جیل میں کیسے رہ رہا ہوگا۔ انہوں نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا۔ وہ ٹھیک ہے، میں نے وہاں اس کے لیے سب انتظام کروا دیا ہے، بخت خان نے آہستہ سے جواب دیا۔ پھر بھی وہ اپنے گھر تو نہیں ہے، انہوں نے تڑپ کر کہا۔ وہ اپنی سزا پوری کرے بغیر اپنے گھر آ بھی نہیں سکتا۔ یہ رشتے کا لحاظ ہے کہ میں نے اسے الگ سیل میں رکھا ہوا ہے، جہاں پر میں نے
اسے ہر چیز مہیا کرائی ہوئی ہے۔ میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس سے آگے مجھ سے امید مت رکھیے۔ ان کے ہاتھ چھوڑتے ہوئے بخت خان نے کہا، میں اسے یہاں سے لے کر بہت دور چلا جاؤں گا۔ مظہر صاحب نے روتے ہوئے کہا، لے جائیے گا، لیکن بعد میں جب وہ اپنی سزا پوری کر لے گا۔ بخت خان نے ان کی طرف دیکھے بنا جواب دیا۔ وہ اتنا بھی سخت دل نہیں تھا کہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر یہ کہہ سکتا، بیٹا چاچو پلیز، آج کے بعد آپ مجھ سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کریں گے۔ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بخت خان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، تم ہی تو کر سکتے ہو، وہ بات الگ ہے تم کرنا نہیں چاہتے۔ حبیبہ بیگم جو جب سے چپ بیٹھی تھی، اس کے دو ٹوک جواب دینے پر تڑک کر بولی۔ بخت خان نے ان کی طرف دیکھا، ہاں میں کر سکتا ہوں، لیکن میں نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے میری بہن کو تکلیف دی ہے، اور بخت خان اپنی بہن کو تکلیف دینے والے کو اتنی آسانی سے نہیں بخشے گا، اس میں چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی۔ وہ انہیں جتاتا کمرے سے نکل گیا۔ دیکھ لیا آپ نے، یہ وہی ہے جن کے باپ کے مرنے کے بعد آپ نے ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا تھا، اور آج وہی لوگ کیسے نظریں پھیر رہے ہیں، کیسے دو ٹوک جواب دے کر جا رہے ہیں۔ حبیبہ بیگم نے نفرت سے کہا۔ جواب میں مظہر صاحب بالکل خاموش رہیں۔ جنت آئینے کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ پوری رات ہو گئی تھی اسے روتے ہوئے، اپنی محبت کا ماتم کرتے ہوئے۔ وہ کہتی تھی کہ علی سے الگ ہو جائے گی تو مر جائے گی، لیکن وہ حیران تھی کہ وہ ابھی تک مری کیوں نہیں، کیوں ابھی تک روح اس کے جسم میں ہے، کیوں ابھی تک اس کا دل دھڑک رہا ہے، کیوں اس کی سانسیں چل رہی ہیں۔ وہ علی سے کہہ تو آئی تھی کہ محبت کی بھیک نہیں مانگے گی، پلٹ کر اسے نہیں دیکھے گی، لیکن کیا اتنا آسان تھا اپنی محبت سے دستبردار ہونا، جس کو دعاؤں میں مانگا ہو، جس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھے ہوں؟ کیا اتنا آسان ہے اس کے بغیر رہنا، اس کو بھول جانا؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے ایک ٹک خود کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، کتنی سخت جان ہوں میں، اور کتنی ناپسندیدہ بھی۔ کسی کو میری ضرورت نہیں، کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا، کسی کو میری ضرورت نہیں۔ اس کے باوجود میں زندہ ہوں۔ خود سے کہتی وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ دل درد سے پھٹا جا رہا تھا، آنسو تھے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا سر ٹکا دیا۔ کاش آپ مجھے کبھی نہ ملے ہوتے، کاش مجھے آپ سے محبت نہ ہوئی ہوتی، کاش میرے لیے آپ کو چھوڑنا آسان ہوتا، کاش مجھے آپ کے بنا رہنا آتا۔ خود سے کہتے ہوئے وہ ڈریسنگ ٹیبل سے سر ٹکرانے لگی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنی جان دے دے، ختم کر دے اذیت بھری زندگی۔ وہ کر بھی چکی ہوتی اگر وہ ایمان والی نہ ہوتی۔ روتے روتے اس کی نظر اپنے دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنی اس رنگ پر پڑی جو علی نے اسے پرپوز کرتے ہوئے پہنائی تھی۔ اس رنگ کو دیکھتے ہوئے دل میں ایک ہوک سی اٹھی، دل پھٹنے کے در پر آیا۔ کتنے ہی لمحے وہ خاموشی سے اس رنگ کو دیکھتی رہی، پھر دیوار سے ٹیک لگا کر اس نے اپنے ہاتھ سے وہ رنگ اتاری اور اپنی ہتھیلی پر رکھ کر ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں کر سکتی ہوں، جب میں ماں باپ جیسی ہستی کے بغیر رہ سکتی ہوں تو آپ کے بغیر بھی رہ سکتی ہوں۔ جب میں ان کا جانا برداشت کر سکتی ہوں تو میں آپ کا جانا بھی برداشت کر سکتی ہوں۔ مشکل ہے، ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں، اس نے خود سے کہا، اور اٹھ کر وہ رنگ اپنے بیگ میں ڈالی اور پھر اپنی نظر آئینے میں اپنے بیگ میں ڈالی اور پھر ایک نظر
आईने में खुद को देखती बाथरूम में चली गई। बाथरूम में आकर इसने खूब पानी से अपना चेहरा धोया, फिर चेंज करके बाहर आई। इसे स्कूल जाना था। अपना गम एक तरफ था और दुनिया के काम एक तरफ। और वैसे भी दुनिया किसके लिए रुकती है। वो छुट्टी कर भी सकती थी, लेकिन इसकी हालत देखकर इसके भाई इससे सवाल करते, वो इनके सवालों का क्या जवाब देती। सो इसने स्कूल जाना बेहतर समझा। और वैसे भी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, छुट्टी करना काफ़ी मुश्किल था। कपड़े चेंज करके इसने अपनी सूजी मुतर्रम आँखों में काजल की एक लकीर खींचकर काफ़ी हद तक अपनी आँखों के सूजन को छुपाया था। तैयार होकर इसने शॉल ली और अपने कमरे से निकल गई। नाश्ता तो करती जाओ जन्नत। वो बाहर की तरफ आ रही थी जब इसकी छोटी भाभी अज़रा ने इसे आवाज़ दी। इसके आगे बढ़ते कदम रुक गए। नाश्ता तो करती जाओ, वो अब इसके पास आकर बोली। भूख नहीं है भाभी। इसने नज़र झुकाए जवाब दिया। क्यों? इन्होंने बगौर इसके चेहरे को देखते हुए पूछा। रात से सर में दर्द है, तबीयत ठीक नहीं है। इसने यूं ही जवाब दिया। अगर तबीयत खराब है तो स्कूल मत जाओ। इसकी बड़ी भाभी शुमाइला पीछे से आकर बोली। जाना ज़रूरी है, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, मैं छुट्टी नहीं कर सकती। इसने बड़ी मुश्किल से नज़र उठाकर कहा। देख लो जैसे तुम्हारी मर्जी। इन्होंने कंधे उचकाकर कहा। जी मुझे नहीं करना। अगर भूख लगेगी तो मैं स्कूल में ही कुछ खा लूँगी, कहती वो शॉल से अपना चेहरा ढकती घर से निकल गई। आज ये कुछ अजीब बिहेव नहीं कर रही, अज़रा ने शुमाइला से कहा। और आपने नोट किया, इसका चेहरा भी उतरा हुआ था और आंखें भी सूजी हुई थी। ठीक तो है, अज़रा के पास आकर बोली। हमें क्या पता, इन्होंने कंधे उचका दिए। अज़रा इनके पास आकर बोली। हमें क्या पता, इन्होंने कंधे उचका दिए। हो सकता है अपने माँ बाप याद आ रहे हों। अज़रा ने दिल की बात कही। हो सकता है, लापरवाही से कहते हुए वहाँ से चली गई। घर से बाहर आते ही इसने दूर अली के घर को देखा। आंखें फिर नम हुई, लेकिन अपने दिल को कड़ा करती वो रुख फेर गई। औरत को अपना मेयार इतना ऊंचा रखना चाहिए कि मर्द का छोड़ जाना इसके सबसे छोटा दुख हो। अज़्ज़ेबा नासिर खान। जनान मगरिब की नमाज पढ़कर दान में खड़ी कहवा पी रही थी। कहवा पी रही थी। इसका फ़ोन रिंग किया तो वो पलटकर कमरे में आई। फ़ोन उठाकर स्क्रीन को देखा। बख्त खान का फ़ोन था। अस्सलाम वालेकुम। फ़ोन उठाते इसने सलाम किया। बख्त खान के होठों पर इसके सलाम से मुस्कुराहट खिल गई। पहले वो लठमार अंदाज में फ़ोन उठाते ही ये पूछती थी, बोलो खान, और अब वो इससे सलाम करती थी, वालेकुम अस्सलाम। इसने भारी आवाज़ में सलाम का जवाब दिया। बोलो खान, इसने कहा तो वो हंस पड़ा। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहा है? इसने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं, ऐसे ही। बख्त खान ने अपनी मुस्कुराहट दबाकर कहा। हम कुछ काम था? इसने पूछा। हाँ, दरअसल मेरा कुलीग है, आज इसकी बहन की शादी है, हमें वहाँ जाना है, तो मैं जब तक आऊँ तुम तैयार हो जाओ, बख्त खान ने कहा। इसके कहने पर जनान ने घड़ी की तरफ देखा। 6:30 बज रहे थे। इसके आने में भी थोड़ा सा वक्त था। तुमको अभी इनविटेशन मिला है? जनान ने पूछा। जवाब में बख्त खान कुछ लम्हे खामोश रहा। नहीं, इनविटेशन तो मुझे 1 हफ्ते पहले मिल चुका था, लेकिन मैं भूल गया था। वो तो अब बाकी कुलीग्स ने मुझे याद दिलाया है। इसने कुछ शर्मिंदगी से जवाब दिया। ठीक है, बताओ हम क्या पहने, कैसे तैयार हो? जनान ने पूछा। वो पहली बार इसके साथ इसके किसी दोस्त के यहाँ जा रही थी, सो इससे पूछना मुनासिब समझा। कुछ भी पहन लो, तुम तो हर कपड़े में अच्छी लगती हो, बख्त खान ने कहा।
ٹھیک ہے، ہم تیار ہو رہا ہے، تم بتاؤ تم کب تک آئے گا؟ اس نے پوچھا۔ بس میں پہنچ رہا ہوں، جب تک میں پہنچوں تم تیار ہو جانا۔ ٹھیک ہے کہہ کر بخت خان نے فون رکھا۔ اس کے فون رکھتے ہی جنان الماری کی طرف بڑھی اور کل جو بخت خان نے شاپنگ کرائی تھی اس میں سے مرون اور ڈل گولڈن امتزاج کا سوٹ نکالا اور چینج کرنے چلی گئی۔ اس سوٹ کی ڈل گولڈن شرٹ اور ٹراؤزر تھا جبکہ مرون کلر کا دوپٹہ تھا۔ سوٹ پر بےحد خوبصورت کام ہو رکھا تھا۔ وہ چینج کر ڈریسنگ روم سے نکلی اور آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کلر میں اس کی رنگت اور نمایاں ہو رہی تھی۔ اس نے بڑی غور سے اپنے آپ کو دیکھا۔ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا خوبصورت سراپا اپنے آپ میں مکمل تھا۔ ہم کو ضرورت تو نہیں ہے لیکن ہم پہلی بار خان کے ساتھ جا رہا ہے، ایسا چلا جائے گا تو اچھا نہیں لگے گا، اس نے خود سے کہا۔ اور کل جویلری اس نے خریدی تھی، اس میں سے کشمیری ایئر رنگز نکال کر پہن لیے۔ انہیں پہننے کے بعد اسے کسی اور جویلری کی ضرورت نہیں تھی۔ ہاتھوں میں اس نے مرون کلر کی کانچ کی چوڑیاں پہنی۔ چوڑیاں تو اس کے پاس سونے کی بھی تھیں لیکن اسے کانچ کی چوڑیاں زیادہ پیاری لگتی تھیں۔ میک اپ کے نام پر اس نے سبز آنکھوں میں کاجل کی لکیر کھینچ کر ہونٹوں پر مرون کلر کی لپسٹک کو لائٹ کر کے لگایا، بالوں کو برش کیا اور خود پر ایک بھرپور نظر ڈال کر جائزہ لینے لگی۔ ابھی وہ خود کو نہار رہی تھی کہ دروازہ کھول کر بخت خان اندر داخل ہوا اور اسے دیکھ کر جیسے وہ کچھ لمحے کے لیے سب کچھ بھول گیا۔ پرفیکٹ، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا لیکن آواز اتنی دھیمی تھی کہ وہ خود ہی سن پایا۔ تم آ گیا خان؟ اس نے آئینے میں سے ہی بخت خان کو دیکھ کر پوچھا۔ آ گیا۔ وہ اس کے سوال پر ہوش کی دنیا میں واپس آتا چھوٹے چھوٹے قدم لے کر اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہم کیسا لگ رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ بخت خان بنا کوئی جواب دیے اس کے ایئر رنگز کو چھونے لگا جو اس کی گردن پر بیوٹی بون تک آ رہے تھے۔ وہ اس کے ایئر رنگز کو چھوتا اس کی بیوٹی بون پر اپنی شہادت کی انگلی پھیرنے لگا۔ جنان اس کے لمس پر کس مسائی۔ خان؟ اس نے دوبارہ بخت خان کو پکارا۔ جنان آواز دے کر اسے ٹرانس سے نکالتی اور وہ پھر اگلے لمحے اس کی خوبصورتی کو دیکھتا ٹرانس کی کیفیت میں چلا جاتا۔ تم بھی تیار ہو جاؤ، تب تک ہم تمہارے لیے قہوہ لے کر آتا ہے۔ اس کو اپنے آپ میں کھوتا دیکھ کر جنان نے کہا۔ نہیں، تم کہیں مت جاؤ، یہیں رہو میرے سامنے، میرے پاس۔ اس کے کندھے پر اپنے ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے بخت خان نے بھاری گمبھیر لہجے میں کہا۔ خان، ہم کو کہیں جانا ہے۔ اپنی نرم ہتھیلیاں اس کے سینے پر رکھ کر جنان نے کہا۔ ہاں، یہی تو مجبوری ہے کہ ہمیں کہیں جانا ہے، ورنہ تمہارے اس روپ کو دیکھ کر مجال ہے کہ میں تمہیں اس کمرے سے بھی نکلنے دیتا۔ بخت خان نے اپنا دایاں ہاتھ اس کے سنہرے بالوں میں پھنسا کر اس کی لٹوں کو سلجھاتے ہوئے کہا۔ اس کی رومانٹک بات پر جنان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم پولیس والا ہو کر اتنا رومانٹک کیسے ہو سکتا ہے؟ جنان نے اس کی بات پر ہنس کر پوچھا۔ تم تو پتھر کو بھی جوک لگا سکتی ہو، میں تو پھر انسان ہوں، جذبوں سے، احساسات سے بنا ہوا انسان، اور پھر اس پر یہ ظلم کہ تمہارا شوہر ہوں۔ اف، اپنی خوبصورتی سے تم بندے کو بے موت مار سکتی ہو۔ بخت خان اس کے گلابی گالوں پر اپنی ہتھیلیاں جما کر بولا۔ جنان اس کی تعریف پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہمارا تعریف بعد میں کر لینا، پہلے جا کر تیار ہو جاؤ۔ جنان نے اس کا رخ پھیر کر اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کر اسے آگے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ بخت خان مسکراتا روم کی طرف چل دیا۔ 10 منٹ بعد وہ باتھ روم سے
बाथ रोब पहनकर 10 मिनट बाद वो बाथरूम से निकला और सीधा ड्रेसिंग रूम में चला गया। आधे घंटे बाद जब वो वापस आया तो इसे देखकर जनान सांस लेना भूल गई। वो ब्लैक डिनर सूट में मलबूस अपने बालों को सेट करता हुआ ड्रेसिंग रूम से निकला था। शादी के कितने महीनों बाद इसने पहली बार बख्त खान को 3 पीस में देखा था और इसे एतराफ़ करना पड़ा कि वो हर रूप में बेमिसाल रखता है लिखा गया। हर कपड़ा जैसे इसके लिए बना है। वो जनान की नज़र खुद पर देख चुका था लेकिन इसे नज़रअंदाज करता आईने के सामने आकर खड़ा हुआ। बालों में जेल लगाकर बाल सेट किए, घड़ी पहनी, फिर अपना फेवरेट परफ्यूम खुद पर छिड़क कर इसकी तरफ पलटा। अगर तुम्हें देखने का प्रोग्राम हो गया हो तो हम चलें। बख्त खान इसके पास आकर इसके माथे पर टिप मारते हुए पूछा तो जनान जैसे किसी ख्वाब से जाग कर फिर इसे देखने लगी। ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ। बख्त खान ने झुककर इसके सब्ज़ आँखों में झांकते हुए पूछा। जनान ने ट्रांस की कैफियत में हाँ में सर हिला दिया। कितना? इसने पूछा। बहुत। वो यूं ही ट्रांस की कैफियत में बख्त खान के चेहरे को देखते हुए बोली। बस अच्छा? इसने कहा। नहीं, बहुत बहुत अच्छा, इसने जल्दी से कहा। बख्त खान हंसा और बेख्तियार इसे खुद से लगा लिया। माई ब्यूटीफुल स्क्विरल, बख्त खान ने कहा। हमेशा की तरह इसके स्क्विरल कहने पर जनान ने नाराज़गी से इसे देखा। हो तो हो, बख्त खान ने हंसकर कहा, फिर अपना वॉलेट और फ़ोन उठाया और इसका हाथ थामकर कमरे से निकल गया। कमरे से निकलकर वो ज़र बीबी के कमरे में आया। कहीं जा रहे हो? दोनों को एक साथ देखकर उन्होंने पूछा। जी, दरअसल मेरे एक कुलीग की बहन की शादी है, हम वहाँ जा रहे हैं। मैं भूल गया था, मुझे खुद अभी मेरे दोस्तों ने बताया है तो इसलिए आपको पहले नहीं बता पाया था। बख्त खान ने कहा। कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ, इन्होंने मुस्कुराकर कहा और फिर जनान को देखा जो इसका हाथ थामे खड़ी थी। इसे देखकर इनके होठों की मुस्कुराहट गहरी हुई। बहुत खूबसूरत लग रही हो, अल्लाह नज़र बद से दूर रखे। इन्होंने आगे बढ़कर इसके गाल पर हाथ रखा और फिर इस पर नज़र की दुआ पढ़कर दम कर दी। अल्लाह की अमान में, खैर से जाओ, इन्होंने दोनों को देखकर कहा। फिर वो दोनों हवेली से निकल गए। करीब 1.5 घंटे बाद वो लोग वेन्यू पर पहुँचे। नॉन मुस्लिम की शादी है? जनान ने आहिस्ता से पूछा। बख्त खान ने हुनकारा भरा और फिर इस तरफ चल दिया जहाँ पर इसके सारे दोस्त मौजूद थे। हाय बख्त, कैसे हो? कैसे? कितने दिन बाद मिले हो? क्या हाल है? एक लड़की जनान को नज़रअंदाज किए बख्त को देखकर एकदम इसके करीब आई और इसे समझने का मौका दिए बगैर इसके गले लग गई। जनान मुंह खोले हैरत से इस लड़की को देख रही थी जो इतने मर्दों में बेबाकी से इसके मर्द के गले लग रही थी। जारी है। अगली किस्त बहुत मज़ेदार होगी, कसम से आपको पढ़कर बहुत मज़ा आएगा। अगली किस्त के लिए इस किस्त पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दें। चलिए, अल्लाह हाफिज़।